بتانا چاہتا ہوں میں سفر کیوں کر رہا ہوں. نمبر 1، اللہ کا حکم ہے کہ زمین کو دیکھو، گھومو پھرو اور میری نشانیوں کو تلاش کرو. دیکھیں نا جی، ہم جو 7 دوست تھے، 8 دوست تھے، اگر ہم اپنے اسکول جو ہمارے اسکولز ہیں ان کے بچے ملائیں تو 45,000 بنتے ہیں. تو پہلا تو 45,000 کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. اب میں آپ کو 5 لرننگز بتا دیتا ہوں کہ جو سارے اس سفر سے میں نے 5 چیزیں سیکھی. پہلی چیز یہ سیکھی کہ کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس کوئی قابل لیڈر نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر بریرہ بختاور اور پروگرام ہمارا دوبارہ سے آپ کے سامنے پوڈ کاسٹ ود قاسم علی شاہ. اور پوڈ کاسٹ آپ سنتے ہیں میرے اور قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ. ریگولرلی ہماری پوڈ کاسٹ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اور آپ کا فیڈ بیک اس پہ بھی ملتا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور فیڈ بیک. دیکھنے کا بہت شکریہ اور بڑا اچھا فیڈ بیک بھی ہمیں ملتا ہے. آپ کی سجیشنز کو نوٹ کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے اور سفر جب انسان کرتا ہے دنیا میں سب سے بڑا ٹیچر جو ہے میرا خیال ہے ذاتی، اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے فلاسفرز نے بھی کہا کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو جو کچھ آپ سیکھتے ہیں وہ شاید آپ کتابوں میں سیکھ نہیں سکتے. تو اس وجہ سے جو لوگ ویل ٹریولڈ ہوتے ہیں، جن کا ایکسپوجر بہت اچھا ہوتا ہے دنیا میں، ان کے پاس ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو کہ ان لوگوں کے پاس شاید موجود نہیں ہوتے جو کمروں کے اندر بند بیٹھ کے جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں. اس لیے سفر کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں. لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم بات کر رہے تھے قاسم علی صاحب کی اسی دن فلائٹ تھی سنگاپور کے لیے، اور یہی بات کرتے کرتے ہم نے پوڈ کاسٹ اپنی لاسٹ بند کی تھی کہ وہ بتا رہے تھے کہ جی اب میں نے سنگاپور چلے جانا ہے اور جب ہم واپس آئیں گے تو پوڈ کاسٹ کریں گے. سو فائنلی ہی از بیک. السلام علیکم قاسم صاحب. وعلیکم السلام. ویلکم بیک ٹو پاکستان. آپ دیکھیں کہ میں جا رہا ہوتا ہوں تو وہ تب بھی دوڑیں لگی ہوتی ہیں، میں آتا ہوں تب بھی دوڑیں لگتی ہیں. جب جا رہا تھا تو ہم ریکارڈ کر رہے تھے وہ روح کی خوراک. جی بالکل. آپ کو بتاؤں کہ جیسے وہ اپلوڈ ہوا 2 دن پہلے اپلوڈ ہوا تو سب سے بڑا گلہ یہ تھا کہ اس کو اتنا تیزی سے کیوں کیا گیا. اتنا بڑا ٹاپک تھا نا جی. تو میں نے پھر بتایا کہ اس دن میری دوڑیں لگی تھی. تو آج بھی دوڑے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کو میں کم از کم 30-40 منٹس میں کور کر سکوں. اور خاص کر یہ آج کا سارا پروگرام ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، والدین کے لیے، ٹیچرس کے لیے، سیکھنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے بڑا ہے. بالکل. تو سنگاپور سے واپس آ کے کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں سنگاپور گئی لاسٹ ایئر، اور لیکن کیونکہ میرا تو ایک ٹورسٹ کائنڈ آف ٹرپ تھا اور وہ ہیپننگ تھا. سنگاپور از نو ڈاؤٹ اے بیوٹیفل ڈیسٹینیشن. آپ وہاں جا کے بہت انجوائے کرتے. لیکن قاسم صاحب، آپ سنگاپور کس پرپز سے گئے؟ آپ کے کیا مقاصد تھے؟ آبجیکٹیوز کیا تھے آف گوئنگ ٹو سنگاپور؟ کیسے بنا پلان؟ میری تو ڈاکٹر صاحبہ پوری کوشش تھی کہ میں سنگاپور کو فتح کر لوں، کسی بھی طرح میں کنکر کر کے آ جاؤں. تو یہ پوری ایک سٹوری تھی جی. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میرے بڑے پیارے دوست ہیں عمر ریاض شیما صاحب، پولیس آفیسر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی چیزیں جو آپ کے ارد گرد ہے وہ کسی سٹوری کے ساتھ ریلیٹ کرنے چاہیے، اس کی کوئی آپ کے ساتھ ایفیلیشن ہونی چاہیے. تو یہ ٹور بھی ایک پوری سٹوری تھی. میرے دوست ہیں بڑے پیارے نوید الحسن صاحب، آج سے 2 ماہ پہلے کچھ دوستوں کو لے کے لاہور میں کوئی اسکول پرنسپلس کی کانفرنس تھی، وہ کچھ دوستوں کو لے کے میرے پاس آ گئے. اور وہ سب کے سب جو دوست تھے، مجھے نہیں خبر تھی وہ میری زندگی میں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک دوستوں کا اضافہ کرنا ہے. وہ سب دوست جو تھے ان کے اسکولس تھے، اسکول آنرس تھے، ایک کہہ لیجیے ایڈمیشن اور ایجوکیشنسٹ تھے. ان سب کی اس دن کی جو ڈسکشن تھی اس کا کنکلوژن یہ تھا کہ شاہ صاحب ہمیں کبھی موقع دیجیے، ہم آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی اب پلان بنا لیں اور ایسا ملک پلان کریں جو میں نے بھی نہ دیکھا ہو پہلے. تو جہاں 2 درجن ملک ہو چکے ہیں، ایک نئے ملک کا اضافہ ہونا تھا اور ہم لوگوں نے سنگاپور کو پلان کر لیا. اور یہ سب کے سب، یہ 8 دوست یہ تب سے ورکنگ کر رہے تھے کہ ہم نے سنگاپور جانا ہے، اور یہی ڈیز پہ فائنل ہوئے. اور ہم لوگوں نے کچھ 4 دن 4-4.5 دن کہہ لیجیے سنگاپور میں گزارے. بنیادی ہمارا مقصد ایجوکیشن سسٹم کو سمجھنا، کلچر کو سمجھنا، اور سب سے بڑھ کے اگر دنیا میں نمبر 1 نمبر 2 ہے اس وقت پاسپورٹ، گوگل پہ جا کے لکھیں دنیا کے جو بیسٹ پاسپورٹس ہیں وہ جاپان کے بعد سنگاپور، کبھی سنگاپور اوپر ہوتا ہے اور کبھی جاپان نیچے ہوتا ہے. دنیا کا بیسٹ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کہا جاتا ہے سنگاپور کا ہے. اور یہ بھی بتاؤں کہ سنگاپور ایک مہنگا ملک ہے، سستا ملک نہیں ہے. اور یہ کہہ لیجیے کہ اگر 8 لوگوں نے ٹور کیا ہے تو یہ ملینز کا ٹور تھا. اور ان سب نے دوستوں نے پلان کر دیا، میں نے ڈن کر دیا. اچھا، اس سے پہلے کبھی ڈاکٹر بریرہ میں بڑے گروپ کے ساتھ جاتا تھا، مطلب میں ٹور لے کے جاتا تھا 100-150 پورا جہاز دوستوں کا لے جاتا تھا. اس سے پہلے بھی ازبکستان کے، ترکی کے، مصر کے میرے ٹورس نظر آئیں گے. لیکن میں نے ان سارے ٹور سے بے شمار طرح کی جو چیزیں سیکھیں، جو غلطیاں کی ان سے سیکھا. اس میں سے غلطی یہ بھی تھی کہ بڑے گروپ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، گروپ کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے اور گروپ کا سائز لائک مائنڈیڈ لوگوں کا ہونا چاہیے. دراصل جو سفر ہوتا ہے نا وہ ایک برڈن ہوتا ہے.
سفر آسان نہیں ہوتا. آپ بزنس کلاس میں ٹریول کر رہے ہیں, لگژری ٹریول کر رہے ہیں, تب بھی سفر ایک برڈن ہے. تو سفر سے اگر آپ نے کمفرٹیبل رہنا ہے تو اپنے جو سفر کے ساتھی ہیں, وہ جو کوٹیشن بولی جاتی ہے کہ منزل اہم ہے یا راستہ, تو کسی نے کہا کہ نہ منزل اہم ہے نہ راستہ اہم ہے, ہم سفر ہیں, کس کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں. تو یہ سب کے سب کمال کے لوگ مجھے ملے اس سفر میں. میرے ساتھ جو دوست تھے میں ان کے نام لینا چاہوں گا, ان کی تھوڑی تھوڑی خوبیاں بھی بتانا چاہوں گا, اور پھر بتاؤں گا ہمارا ایکسپیرینس کیا تھا, جن مقاصد کے لیے ہم گئے تھے ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا ایکسپیرینس کیا تھا. ان میں سب سے پہلے تو نوید صاحب تھے, نوید الحسن صاحب تھے. پھر ایک بڑے ایک شاندار ینگ مین سے میری یہاں دوستی ہوئی, اور وہ تھے سردار نوید صاحب. گجرانوالا کینٹ میں ان کے اسکولز ہیں, اور ان کے اسکولز میں کو 5-6 ہزار بچے ہیں. ینگ بوائے, میں حیران ان کی انرجی سے, ان کی ریزیلینس سے, ان کے اسٹیمنا سے, ان کی ایک میں باڈی لینگویج کو ریڈ بڑی تیزی سے کرتا ہوں, نان وربلس کو ریڈ کرنے کا, انرجیز کو ریڈ کرنے کا عادی ہوں. تو ان کی انتہا کی انرجی تھی اور بڑا انہوں نے سپورٹ کیا. میں ان کے لیے دعا گو ہوں, اور ایک سچا ایک لرنر, ٹرو ٹریولر ان کے اندر چھپا ہوا تھا. دوسرے جو ہمارے کمال کے دوست تھے زبیر سعید صاحب تھے, شیخ زبیر صاحب. ان کے چھوٹے بھائی تھے شیخ یحییٰ صاحب, دونوں ہی بھائی کمال. شیخ زبیر صاحب کا تو بزنس اسکول کا بھی اور بھی کئی بزنس کر رہے ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ 93 بیچ تھا ان کا, انسپیکٹر کا, پولیس میں وہ چلے گئے, پھر DSP ہوئے, پولیس چھوڑی, پھر مختلف بزنس کرتے رہے. یحییٰ صاحب بزنس کرتے تھے. میں نے ان دو بھائیوں جیسا بھی کوئی نہیں دیکھا. بالخصوص یحییٰ صاحب نے میری اتنی سیوا کی ڈاکٹر بریرہ, کہ میں ایک دن انہیں کہنے لگا کہ اتنی خدمت میری اماں نے میری کی ہوگی. یعنی اتنا پیمپر مجھے کیا کہ میں ایک اسپوائلڈ چائلڈ ہونے لگا تھا, میں مطلب بگڑا ہوا بچہ بن جانا تھا. اتنی کیئر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کہ میں نے اگر کافی پکڑی ہے تو انہوں نے فوراً اسیس کرنا ہے کہ گرم ہے ٹھنڈی ہے, سر کو ساتھ کیا چاہیے. حالانکہ عمر کا فرق, آپ کو مزے کی بتاؤں, اس سارے ٹور میں سردار نوید کے علاوہ سارے میرے دوست میرے سے عمر میں بڑے تھے. یعنی کوئی 55 کا ہے, کوئی 56 کا ہے, کوئی 50 کا ہے, کوئی 52 کا ہے, کوئی 47 کا ہے. سب کی عمر زیادہ تھی. جو شیخ یحییٰ صاحب تھے انہوں نے اتنی سیوا کی. گھر سے وہ دال کا حلوہ بنا کے لائے ہوئے تھے, اور جگہ جگہ اس کو نکال کے بڑے ایک خوبصورت اشارے سے مجھے کہتے تھے کہ آپ چکھیں گے. اور ان کو میں نے پھر آخری میں نے ان کو کمپلیمنٹ کیا. میری زندگی میں 3 ایسے لوگ ہیں جی, میل, جن کی آنکھیں اسمائل کرتی ہیں, اور نیچرل. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ 4 ہیں میں سے چوتھا بندہ جو نیچرل نہیں ہے اس کی. 3 ایسے ہیں جن کی آئیز میں اسمائل نیچرل ہے, یعنی وہ ہر وقت آئیز اسمائل کر رہی ہیں. تو شیخ یحییٰ صاحب کی آئیز نا ہر وقت ان میں ایک چمک اور اسمائل تھی. تو ان کے ساتھ کمپنی رہی. پھر اس میں کمال کے انسان تھے میاں رضوان صاحب. رضوان صاحب کا بھی نا اسکول ہے, اور کہہ لیجئے کہ کمال کی کمپنی. میں نے ان کی کمپنی کو تو اتنا انجوائے کیا, اتنے فرینڈلی, اتنے لولی, اتنے زندہ دل. اچھا, میری کیونکہ جو مجھے قریب سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میری جو یعنی کہہ لیجیے ایک جالی ہونا, یا ایک جو میری ایک حصے مزاح ہے, اس کو انگلش میں ڈاکٹر صاحب کیا ہے, سینس آف ہیومر, یہ بڑی زبردست ہے. یہ اس سینس آف ہیومر کے لیے نا 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک آبزرویشن چاہیے ہوتی ہے, دوسرا لینگویج پہ کمانڈ چاہیے ہوتی ہے, تیسری ذہانت اور ٹائمنگ. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ تیزی کے ساتھ اس ٹائم کو سوچ سکیں جہاں پہ بات کہنی ہے آپ نے, ادروائز نا وہ لطیفہ نہیں لگتا. تو میاں رضوان صاحب کے اندر جہاں وہ ایک کمال کے ایک ٹیچر ہیں, پرنسپل ہیں, لیڈر ہیں, ساتھ ہی ساتھ میں ان کی یہ بھی صلاحیت تھی. 2 دوست اور تھے. ایک تھے ہمارے بڑے پیارے محترم بھائی نوید الحسن صاحب کے بڑے بھائی سعید الحسن صاحب, اور سعید بھائی جو ہے کمال ہمبل, بڑے پازیٹیو, بڑے ہی سادہ سے درویش طبیعت کے انسان ہیں. ان کے بھی اسکول میں کچھ 6-7 ہزار بچے ناروال سے. اور ایک دوست بیمار رہے جی 4 دن, اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. وہ کل رات بھی کھانسی کر رہے تھے اور ہمارے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے. عامر رفیق صاحب, عامر صاحب جو تھے نا بڑے ہی چپ, میں تو ان کو زیادہ جان نہیں سکا, لیکن میں نے انرجی ریڈ کی تو انتہائی ایک سلجھا ہوا شائستہ شستہ انسان. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی دے. اوبویسلی میری سب سے زیادہ جو کہہ لیجیے کمپنی تھی وہ نوید الحسن صاحب کے ساتھ تھی. میں عام طور پہ ڈاکٹر صاحب پھر جو مجھے قریب سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں روم شیئر نہیں کر سکتا. یعنی اس کو اگر میں لیبوریٹ کرنا شروع کروں تو ایک پورا ٹاپک ہے کہ میں روم کیوں نہیں شیئر کر سکتا, اس کی اسپریچول ریزنس کیا ہیں, میری لرننگ کیا ہے, میں نے استادوں سے کیا سیکھا. لیکن جو آپ کا سول میٹ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ پھر ہر چیز شیئر ہو جاتی ہے. تو نوید صاحب کے ساتھ میرا بڑا ایک گہرا کنیکشن ہے, اور ان کے ساتھ میرا روم ہم نے جان کے ہم نے کہا جی ہم نے روم کٹھے رکھا. یہ خبر ہے کہ قاسم صاحب کو اپنا سول میٹ مل گیا سنگاپور میں. نہیں, میرا پرانا سول میٹ,
میرے زندگی میں بڑا لکی ہوں کیونکہ سول میٹ کے ٹاپک کو ہم نے ڈسکس کیا, اس کو میل فیمیل تک نہیں رکھ سکتے, میرے میل کتنے سول میٹ ہیں, تو میں بڑا لکی ہوں. اور ان کے ساتھ بڑی کمپنی بھی, اور کمال ایک محبت کرنے والے انسان اور قربانی دینے والے انسان اور دل والے انسان. تو یہ سارا ہمارا ٹولہ تھا. اب میں بتاتا ہوں کہ ہمارا آبجیکٹیو کیا تھا جو ہم نے کام کیے, اور یہ آپ سب کے لیے بھی لرننگ ہوگی. جب ہم نے سفر کرنا تھا تو میں نے ایک گروپ میں میسج کیا, میں وہ میسج پڑھ کے سناؤں. جی بالکل. اب یہ ڈاکٹر صاحب جو میسج تھا نا وہ یہ تھا کہ میں نے یہ میسج کیا ٹور میں جانے سے پہلے, اور یہ میسج بھی پوری ایک لرننگ ہے اس کو, بلکہ مجھے پتا ہے عابد کی عادت کا, عابد اس کو علیحدہ سے پوسٹ کرے گا کہ سفر کرنے سے پہلے میں نیت کیا کرتا ہوں, یا میری کہہ لیجیے میرے کیچ کیا ہوتے ہیں, یا میرے اندر کیا ایک پرپز, مقصد, وائی میرا کیا ہوتا ہے. میں نے لکھا تمام دوستوں کو کہ میں بتانا چاہتا ہوں میں سفر کیوں کر رہا ہوں. نمبر 1, اللہ کا حکم ہے کہ زمین کو دیکھو, گھومو پھرو اور میری نشانیوں کو تلاش کرو. تو پہلا تو یہ تھا کہ یہ اللہ کا حکم سمجھ کے, اور جب آپ کی نیت یہ ہے تو سفر آپ کا ثواب بن جاتا ہے. دوسری جو وجہ تھی وہ ایک بہت بڑی سالڈ ریزن, وہ تھی نیٹ ورکنگ. جو آپ کی پیپل اسکل ہے نا, یا سوشل جینیس ہے, یا آپ کی ایک پیپل ہینڈلنگ اسکل ہے, یا آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, ہر جگہ پہ مختلف طرح کے وزڈم والے اور وہ لوگ موجود ہوتے ہیں جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. آپ کا کمال ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ رابطے میں آئیں, ان سے لرن کریں, ان سے سیکھیں, اور ان کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کریں, وہ آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کریں گے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ سنگاپور میں, اور مجھے بڑے کمال کے لوگ ملے, میں بعد میں بتاتا ہوں کون کون. نمبر 3 جو تھا, میں نے اس میں لکھا کہ میں کسی بھی کلچر کو, وہاں کے طور طریقوں کو جاننا چاہتا ہوں. وہاں کے لوگ کیسے سوچتے ہیں, وہاں لوگ کیسے رہتے ہیں, وہاں کے کلچر کے نارمس کے ہیں, وہاں پر رسم و رواج کیسے ہیں, وہاں لوگ کمفرٹیبل کیوں ہیں, وہاں ایتھکس کیسے ہیں, گرومنگ کیسے ہو رہی ہے لوگوں کی. پھر اس کے بعد ویلیوز کو سمجھنا, تہذیبوں کو سمجھنا, وہ ترقی کیوں کر رہا ہے. سنگاپور آپ کو پتہ ہے کہ کل کی بات ہے, یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اتنی بری حالت تھی, وہاں سے اٹھ کے, یعنی اس کی سنگاپور کی لائف اور پاکستان کی لائف برابر ہے ایز کنٹری. سنگاپور اٹھ کے وہاں سے دنیا کا اتنا رچ کنٹری کیسے بن گیا. میں آپ کو بتا دوں کتنا رچ ہے کہ میں ایک ہوٹل سے کھانا کھاتا رہا, 2 دفعہ میں نے کھانا کھایا, تو میں نے بل بنتا تھا 8 لوگوں کو 70-80 ہزار روپیہ. تو اس کے سی او سے, وہ ینگ بچہ تھا, پختون تھا, اس سے میں نے پوچھا کہ اس کا رینٹ کتنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی دکان جس کے باہر 4-5 ٹیبلز لگے ہوئے, اس نے کہا گیس کریں. تو ہم نے کہا پاکستانی روپیز میں کو 12-13 لاکھ روپے. اس نے بتایا 73 لاکھ روپیہ پر منتھ رینٹ. یعنی وہاں چھوٹی سی ایک دکان کا بھی رینٹ یہ ہے, اور ایک مناسب سی لیونگ کے لیے منتھ میں آپ کو کم از کم 15 لاکھ روپے چاہیے. پرائیویٹ اسکول کی جو فی تھی وہ بتا دوں آپ کو میں, وہ مجھے وہاں جا کے پتہ لگا کہ وہ 6 لاکھ روپیہ 7 لاکھ روپیہ عام سی بات ہے پاکستانی روپیز میں. اور جو گورنمنٹ فیس ہے وہ کم ہے کیونکہ وہاں لوکلز پریفر کرتے ہیں گورنمنٹ, وہ $20-30 ہے, لیکن ایک بڑا ٹف سسٹم ہے اس کا, اس کے اوپر بھی پوری ڈسکشن ہماری ہو سکتی ہے. اس کے بعد میرا مقصد یہ تھا, یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے جس پہ کئی لوگوں نے سوال بھی گروپ میں کیا, ہر جگہ پہ کوئی خیر و برکت پڑی ہوتی ہے, تو میں اس کو سمیٹنا چاہ رہا تھا کہ ایک نئے شہر میں جا رہا ہوں. تو کسی نے سوال مجھے پھر اسی گروپ میں کیا کہ سر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر شہر میں خیر و برکت پڑی ہوتی ہے. تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, جب آپ کسی نئے شہر میں انٹر ہوتے تھے تو اس دعا کا مفہوم یہ, آپ ادھر کی خیر اللہ سے مانگتے تھے, آپ وہاں کی شر سے پناہ مانگتے تھے کہ یا باری تعالیٰ اس کی شر سے مجھے بتا, اس شہر میں اور جو خیر ہے برکت ہے وہ میں سمیٹ سکوں. تو یہ میرے مقاصد تھے. تو کسی بھی شخص کے سفر میں جاتے ہوئے یہ مقاصد ہونے چاہیے. اس کے علاوہ بھی کسی کی ہو سکتے ہیں, کھانا پینا بھی ہے, لیکن کھانا پینا ہی سب کچھ نہیں ہے. آپ ایک نئے کلچر کو سمجھتے ہیں, یہ سارے مقاصد کے ساتھ پھر ہم یہاں سے موو کیے. 4 دن کا ٹور تھا. اب اس میں لرننگ ہمارے لیے کیا کیا تھی, اس میں لرننگ مجھے 2 لیکچر دینے کا یہاں موقع ملا. ایک لیکچر تو ان سب دوستوں نے کہا کہ آپ ہمیں لیکچر دیں, تو ہمیں بورڈ روم نہیں مل رہا تھا, اچھا ہوٹل تھا جہاں پہ اسٹے کیا ہوا تھا, تو ہمیں بورڈ مل گیا صرف, اور وہ بھی کچھ 1.5 گھنٹے کا, $95 سنگاپور ہم نے پے کیا. میرے روم میں وہ بورڈ لگا, اس کی وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, عابد نے پوسٹ کر دی کہ وہ ہے نا ایک گانا ہم نہ باز آئیں گے محبت سے, تو انہوں نے پوسٹ لگائی کہ ہم نہ باز آئیں گے پڑھانے سے. تو وہاں جا کے میرے روم میں سارے کو بیٹھے ہوئے ہیں, اور سب کو میں نے کلاس پڑھائی بڑی زبردست. اور وہ کلاس جو تھی وہ بالخصوص اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ تھی کہ آئندہ دنوں میں ہمارا ایک کورس بھی آ رہا ہے جو پلان یور 2024 ہے, اور ہم اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے 2024 کو زندگی کا بیسٹ ایئر بنا دیں. میں نے بھی یہ نیت کر لی ہے, اور صبح سے میں آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں, مان جائیں اس سال کو آپ بھی میرا اب ٹریول کر رہی ہیں, اب جا رہی ہیں باہر, تو آپ کا تو یہ ہیپی نیو ایئر جو ہے وہ ملک سے باہر ہے. تو میری بیسٹ وشیز ہیں کہ آپ کا یہ نیا سال جو ہے آپ کا اور سب سننے والوں کا بیسٹ ایئر بنے. تو اس کے لیے ہم نے پھر نا 8 تاریخ سے کورس پورا لانچ کر دیا کہ جو میں نے کلاس روم میں وہاں پڑھایا, سنگاپور میں کلاس پڑھائی, وہ میں چاہ رہا ہوں وہ سارا کنٹینٹ اور سارا کورس جو ہے وہ ہم لوگوں کو بھی پڑھا سکیں. اچھا, دوسری کلاس جو تھی وہ وہاں لوکل پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ تھی, اور وہ ہمارے ایک بڑے ہی شاندار وہاں پر ہوسٹ ہمیں ملے
کمال صاحب. میں کمال صاحب کو بار بار کہتا تھا دیکھیں آپ بچپن سے کمال ہے. لوگ مجھے زندگی میں کسی نے کہا کمال 2-4 دفعہ کہا ہوگا, تو آپ کو تو کوئی آواز بھی دے تو کہتا ہوگا کمال. تو کمال صاحب بڑے شریف, دھیمے سے, سادہ سے, سیالکوٹ سے ان کا تعلق تھا, کراچی سیٹل ہو چکے تھے, اور بعد میں پھر سنگاپور ان کی ساری فیملی کو پاسپورٹ مل چکا ہے, اور ان کا جو ہے ابھی تک وہ انہوں نے نہیں لیا پاسپورٹ کسی وجہ سے. تو انہوں نے بڑا ہمیں سپورٹ کیا جی, بڑا گائیڈ کیا, اس لوکل کلچر کے بارے میں بتایا, ہوٹلس کے بارے میں بتایا, کھانے پینے کے بارے میں بتایا, بڑے شاندار ایونٹ مینجمنٹ جانتے ہیں, چیزیں جانتے ہیں. تو انہوں نے اس لیکچر کو ارینج کیا, جہاں سے مجھے بڑے شاندار لوگ ملے. سب سے پہلا میرا جو رابطہ وہاں پر ہوا وہ ڈاکٹر طلحہ صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ایک انتہائی قابل انسان ہے, میرے ایک استاد ہیں, ان کے بھتیجے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہوا, وہاں پر پچھلے 10 سال سے ہیں. پھر میرا رابطہ ڈاکٹر طلحہ نے مجھے پک کرنا تھا, ایک انڈین ریسٹورینٹ سے میں کھانا کھا کے فری ہوا اس لیکچر کے لیے. ڈاکٹر طلحہ نے کہا جی میں پک کرنے نہیں آ رہا, میں ایونٹ والی جگہ پہ ہوں, آپ کو جو اعزازی ہمارے کونسل جنرل ہیں وہ پک کرنے آ رہے ہیں. تو وہ صدیقی صاحب ہو کیا کمال انسان مجھے ملے جی. ان پہ تو ایک دن جیو کے ساتھ بھی ریکارڈ ہو چکا ہے, سہیل بڑائے صاحب نے ریکارڈ کیا ہے, جاوید چوئی صاحب کے ساتھ بھی ان کی کچھ نشستیں ہیں, اور بڑے شاندار انسان. شپنگ کا بزنس ہے, اور وہ پاکستانی دیکھیں ایک ملینئر وہاں پر موجود ہے, اور ان کے پاس کمال کے آئیڈیاز تھے جو انہوں نے پچھلی گورنمنٹ کو بھی دیے, لیکن شاید وہ میچور نہیں ہو سکے. اور ابھی بھی وہ ولنگ ہے کہ میں وہ سارے آئیڈیاز, کوئی گورنمنٹ اگر اسٹیبل گورنمنٹ آتی ہے تو میں ان کو دیتا ہوں, پاکستان کا بھلا ہو سکتا ہے. پھر ان کے ساتھ تو میرا ٹائم 2 بار, ایک تو اس دن گزرا, اگلے دن پھر انہوں نے مجھے لنچ پہ بلا لیا. انہوں نے کہا جی لنچ اکٹھے کرتے ہیں. پھر ہم دوبارہ ایک انڈین ریسٹورینٹ میں چلے گئے, لنچ کی, اور بڑی گپ شپ لگائی, بڑا کچھ انہوں نے مجھے سکھایا اس کلچر کے بارے میں. پھر اسی لیکچر سے ایک بڑی ہی قابل خاتون, میری بڑی قابل احترام میری بہن آزا سے ملاقات ہوگی. آزا جو ہے وہ فیملی ان کی سیٹل ہے, ہسبینڈ ان کے جو ہے وہ ایک بڑے گروپ کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور خود وہ کمال کی خاتون ہے. شاہد افریدی صاحب کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں سنگاپور میں, اس کے ساتھ بے شمار چیریٹی کا کام کر رہی ہیں, یوتھ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہیں. کچھ آج سے 20-25 سال پہلے انہوں نے ڈگری لی فاس سے, اور ان کے ساتھ میری 2 نشستیں ہوئیں. ایک تو اسپیشلی وہ ٹائم نکال کے میرے پاس آ گئی, نیکسٹ ڈے انہوں نے مجھے انوائٹ کر لیا گھر پہ, تو وسیم بھائی سے میری گپ شپ لگی. ان لوگوں نے سب نے مجھے بڑا کچھ سکھایا. ایک اور کمال کا, اب میں پھر آپ کو آخر میں لرننگس بتاؤں گا میں نے لرن کیا کیا. آخر میں جو سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا, اس میں جو ہائی کمشنر تھی ہماری محترمہ میڈم رخسانہ, ان سے میٹنگ ہوئی. کیا کمال کی خاتون جی, اتنی قابل خاتون, میں حیران. سمجھ لیں کہ ادھر اسکولز اور یونیورسٹیز بند تھیں, ہم ان کو وزٹ نہیں کر سکے, اس کی کمی انہوں نے پوری کی. اور کس طرح ہمیں اکوموڈیٹ کیا, کتنا ٹائم دیا. وہ 1.5 گھنٹے کی میٹنگ ان کے ساتھ ہماری ہوئی, اور انہوں نے انشور کیا کہ آپ جتنے سوال پوچھیں گے آپ ایمبیسی کو مجھے سینڈ کر دیں ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے. میں ان کے جو منسٹری ایجوکیشن ہے ان سے سارے جواب لے کے آپ کو ای میل کروا کے ساری تسلی کرواؤں گی, تاکہ پاکستان میں دیکھیں نا جی, ہم جو 7 دوست تھے 8 دوست تھے, اگر ہم اپنے اسکول جو ہمارے اسکولز ہیں ان کے بچے ملائیں تو 45,000 بنتے ہیں. تو پہلا تو 45,000 کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے, پھر ساتھ ہی ساتھ اگر وہ ٹرینڈ بنتا ہے تو پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے. تو میڈم رخسانہ کے ساتھ بڑی شاندار میٹنگ ہوئی. 22 کامن سے ان کا ان کی وہ کہہ لیجیے CSS تھا, 22 کامن CTP انہوں نے کیا. اور ایک انتہائی اور وہاں پر ایک سول سرونٹ شاندار سلیم صاحب ملے 28 کامن سے, وہاں بڑی گپ شپ لگی. اور یہ سارا انشور کروایا سلیمان نے. سلیمان کا 48 کامن تھا. سول سروسز والے جانتے ہیں کامن کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو اس میٹنگ سے بھی میں نے نوٹس لیے. اچھا, میری ایک عادت ہے کہ میں سفر میں چھوٹے چھوٹے نوٹس بناتا جاتا ہوں. اگر نوٹس نہ بنا سکوں تو میں پھر موبائل میں کہیں ایک ٹائپ کرتا جاتا ہوں کہ یہ سارے میرے کام آئیں گے. اب میں آپ کو وہ 5 لرننگس بتا دیتا ہوں کہ جو سارے اس سفر سے میں نے 5 چیزیں سیکھی. پہلی چیز یہ سیکھی کہ کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس کوئی قابل لیڈر نہیں. سنگاپور اتنے زوال میں تھا, اتنا کامیاب اس لیے ہوا کہ اسے لیڈر مل گیا, اور اس لیڈر نے کئی سال سرو کیا بغیر انٹرفیئرنس کے. یہ جو سکسیشن ہوتا ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے, ایک جمہوری عمل جسے کہا جاتا ہے, جو پاکستان کو 77 ایئرز میں نصیب نہیں ہو سکا. یہاں پر کبھی مارشل لا لگ جاتا ہے, کبھی انٹرپشن ہو جاتی ہے, کبھی درمیان میں گورنمنٹ ختم, کبھی رجیم چینج. یہ بڑے ظلم ہمارے ساتھ ہوئے. کاش ہمیں ایک لیڈر ملے اور پھر اس کو پرفارم کرنے کا موقع ملے, کوئی 10-20 سال پرفارم کرنے کا موقع ملے, تو یقین کیجیے انقلاب آ سکتا ہے. یہ میری پہلی لرننگ تھی. دوسری لرننگ یہ تھی کہ قومیں خراب اور ٹھیک نہیں ہوتی خود سے. قوموں کو خراب کیا جاتا ہے, قوموں کو ٹھیک کیا جاتا ہے. یعنی اگر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں تک تھا کہ یہ لوگ واش روم کی بجائے لفٹس میں اور پارکس میں اور اوپن پلیسز پہ یورینیٹ کر دیتے تھے. انہوں نے اس کے بھی لاز بنائے, اس کے قوانین بنائے, ایون کہ اس کے سینسر لگا دیے لفٹس میں. یعنی وہاں پر کیا مسائل ہوں گے, یہ تو مسائل پاکستان میں بھی نہیں ہے ہائیجینس کے اور کہہ لیجیے گندگی کے حوالے سے.
تو انہوں نے وہاں پر ڈسپلن بنایا, سسٹم بنایا. مجھے سب سے اچھی بات لگی اس حوالے سے کہ کوئی کہیں کھڑے ہو کے سگریٹ نہیں پی سکتا. اس پہ جو فائن ہے وہ $300 ہے. تو سگریٹ پینے کے لیے جگہ بنی ہے, وہاں پر کھڑے ہو کے آپ پی سکتے ہیں, ہر جگہ پہ سگریٹ نہیں پی سکتے. تو ہم یہ دیکھیں سڑکوں پہ کیا حال ہے, گاڑیوں میں, بسوں میں ہر کسی نے سگریٹ لگایا ہوا ہے. رومز میں نے دیکھا یار مینرز نہیں. چند دن پہلے ایک آفیسر کو, سول سرونٹ تھے گریڈ 19 کے, ان کو ہم ملنے چلے گئے, میرے ساتھ ایک وائس چانسلر تھے, تو ان صاحب نے اچانک ڈبی نکالی اور سگریٹ لگا لی. وہ وی سی بڑے حیران ہوئے. ان کا سارا ایکسپوئر آسٹریلیا کا اور باہر کی یونیورسٹیوں کا تھا, اور اب پاکستان میں سرو کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یار شاہ صاحب یہ جینٹل مین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سگریٹ پینے سے پہلے پرمیشن لیتے ہیں کہ یار میں, آپ پیسے اسموکنگ تو ہمیں دے رہے ہیں نا جی, وہ دھواں جو آپ نے تو چلے آپ کو تو سزا ملی ہے کہ آپ نے اپنے حلال پیسے اس طرح برباد کرنے, لیکن سامنے والے کا کیا قصور, پتہ نہیں اس کے کتنا وہ سینسٹیو ہوا. میرا گلا تو بہت ہی سینسٹیو ہے, لیکن میں چپ کر گیا, میں حیاداری میں. یہاں کامن ہے, لوگوں کو مینرز نہیں ہے. ایک واقعہ, تیسری جو چیز ہے, یہ واقعے سے سمجھانا چاہوں گا. ہم 2 دوست نا جی, میرا جو ایک میں نے خریدی ہینڈ فری, وہ چلی نہیں جب میں بیٹھ گیا, کیونکہ ہم نے ایک وین کروائی تھی جس کے بیٹھ کے ٹریول کر رہے تھے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم 2 دوست ہم نکل جاتے ہیں, 3 دوست ہم ہو جاتے ہیں, ہم واپس جاتے ہیں, کچھ اور چیزیں خریدنی ہیں اور اس کو ذرا چیک کروا لیتے ہیں. اتنی مہنگی خریدی ہے, کوئی $97 کی تھی وہ. تو ہم واپس اسی شاپ پہ چلے گئے. تو اس محترمہ نے 2 منٹ لگایا, اس کو کنیکٹ کر کے دکھایا کہ یہ دیکھیں جی آپ کی ہینڈ فری چل گئی. وہاں سے نکلے تو ہمیں اسٹاپ کا نہیں سمجھ آ رہا تھا کہاں سے ہم نے ٹیکسی لینی ہے. تو اچانک ایک دکان سے, ایک شاپ, فروٹ شاپ تھی, اس سے میرے جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ اشارہ انگلش بول کے کہا کہ یہ ادھر ہے وہ ٹیکسی اسٹاپ جو ہے. اس نے کہا ایکسکیوز می, فرسٹ یو ہیو ٹو سے می ایکسکیوز می. آپ کو پہلے مجھے ایکسکیوز می کہنا چاہیے تھا. اس ایکسکیوز می کہنے کے بعد آپ کو مجھے سوال کرنا چاہیے تھا. یہ اس نیشن کی گرومنگ ہے جو اسکول سے ہوتی ہے, جو کالجز سے ہوتی ہے, جو اداروں سے ہوتی ہے, اور جب پھر وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گرومنگ پھر نظر آتی ہے. اور ہمارے تو تمیز ہی کوئی نہیں ہے. سڑک پہ کھڑے ہو جائیں, بندہ آگے گا جی یہ اچھرا کدھر نہیں ہوگا, ڈائریکٹ سوال ہے. یہاں تمیز, کلاس روم میں تمیز نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کلاس روم کے ایکسپیرینسز, لوگوں کو سوال کرنے کی تمیز نہیں ہے. لوگ سوال کم کرتے ہیں, طنز زیادہ کرتے ہیں, ایسے بےہودہ سوال کرتے ہیں. انہیں ایکسکیوز می کہنے کی عادت نہیں ہے, آئی ایم سوری کہنے کی عادت نہیں ہے, تھینک یو کہنے کی عادت نہیں ہے. کسی کی پرسنل اسپیس میں گھس جائیں گے یہاں پر. بالکل ادھر موبائل پکڑا ہوتا ہے, ساتھ والا میسج پڑھ رہا ہوتا ہے, اخبار آپ پڑھے ہوتے ہیں, ساتھ والا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی تانگ جھانک کی ایک ایسی خبر ہمیں پائی جاتی ہے. اور وہ نیشن دیکھیں کیسی کمال نیشن. چوتھا جو نقطہ میں نے وہ دیکھا کہ انہوں نے ایجوکیشن کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھا. یعنی وہ جو میرا ایک جملہ ہے جو میں عرصے سے بول رہا ہوں کہ ایک ویپن کا لائسنس جب نہیں ہوتا تو اس ویپن میں جتنی گولیاں اتنے بندے مریں گے. لیکن جب کسی کے پاس ٹیچنگ کا لائسنس نہیں ہے تو وہ نسلیں برباد کر دے گا. اور یہاں پاکستان میں, آپ خود ایک یونیورسٹی میں ہیں اور ہم کئی یونیورسٹیوں میں, میں نے بھی پڑھایا, آپ کا بھی کئی یونیورسٹیوں سے تعلق رہا ہوگا. اب جانتے پاکستان کے حال کے, ہمارا ٹیچر کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے, اس کے پاس وہ اسکلز ہی نہیں ہے, اس کا ایکسپوجر ہی نہیں. وہاں ٹیچر ٹریننگ پہ بڑا زور دیا جاتا ہے. اور ہمارا یہ کیا ہوا ای ڈی جا کے دیکھ لیں, ڈی ایس ٹی جس کو کہا جاتا ہے قائد. میں سمجھتا ہوں ٹریننگ کی موت اگر سمجھنی ہے نا آپ نے پاکستان میں, تو یہ ٹیچر ٹریننگ کا حال جا کے دیکھ لیں. یہ 7 سال میں سرو کرتا رہا ہوں میں, وہاں پر کئی پی ڈیز کو اور کئی ڈائریکٹرز کو ریکویسٹنگ کرتا رہ گیا, خدا کا نام ہے یار یہ ٹریننگ اس طرح نہیں ہوتی, کلچر ہی نہیں ہے. ہم وہاں صبح جاتے تھے نا جب کہ ہوئی ڈی ایس ٹی میں, ہمیں افسروں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا, کوآرڈینیشن نہیں ہوتی تھی, کوئی کوآرڈینیٹر نہیں ہوتا تھا, جو ہوتا تھا وہ بیچارہ لیٹ پہنچ رہا ہوتا تھا, اور کوئی ترتیب ہی نہیں تھی. کلاس رومز میں یقین کریں برے حال تھے, اور فنڈس کھا جاتے ہیں, پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں, مجھے نہیں پتا. اور کوئی بیوروکریٹ یقین کریں خوشی سے وہاں جانے کو تیار نہیں ہوتا. یعنی آپ کے ملک میں جو ٹیچر ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں کو خوشی سے جانے کو تیار نہیں ہے, تو جو حال ٹیچرس کا ہوگا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور ان کا رائٹ ہے ٹریننگ, ٹیچر کا کوئی قصور نہیں, آپ ٹریننگ ہی نہیں کوالٹی کی دیتے. ٹھیک ہے جی, کئی پرپوزلز ہیں. پچھلے دنوں ہم نے اسپیشل ایجوکیشن ریکویسٹ کی, پرپوزل دیا, فری کے ٹریننگ سیشنز تھے. یقین کریں اتنا خوفناک ایک سسٹم ہے بیوروکریٹس کا. وہاں پر موجود بیوروکریٹ نے, انہوں نے اپنی نان وربل لینگویج سے مجھے بتایا کہ جی بتائیں گے آپ کو. تو میں حیران ہو گیا کہ ہم نے اپنے فاؤنڈیشن سے تقریباً کوئی 15 ملین وہ لے لی, پرمیشن لے لی کہ ہم اس اسپیشل ایجوکیشن کے ٹیچرس کو ٹریننگ پہ لگا دیتے ہیں. لیکن اتنا کولڈ جواب تھا, میں حیران ہوا کہ یار یہ کیسے ادارے ہیں. حالانکہ ایک بیچ ان کا یہاں سے ڈاکٹر بریرا ہو کے گیا, اس دن ہمارا ایکسپینس کو 2.5 لاکھ روپیہ تھا, جو ہم نے ان پہ خرچہ تھا, الٹا لیا کچھ نہیں تھا. لیکن انسیکیور ہیں, کیپیسٹی نہیں ہے, گرومنگ نہیں ہے. مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد سمجھ لیا کہ میں بس عرش کے ٹاپ پہ پہنچ چکا ہوں, مجھے اب کسی گرومنگ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں پر جو ہے نا سول سرونٹ جو ہے آفیسر, وہ واقعی سول سرونٹ ہے, وہ کام آنے کو تیار ہے. وہ کہہ لیجیے لاسٹ جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا
کہ وہاں پر ایجوکیشن پروجیکٹ بیس ہے. میں جب وہ بہن کے گھر گیا آزا کے, تو ان کے صاحبزادے جو مطلب گریڈ او لیول غالباً کر رہے ہیں یا 10th گریڈ میں تھے, انہوں نے بتایا کہ ان کو ایک پروجیکٹ ملا ہوا ہے جس میں وہ جو سوشل پرابلمس ہیں پاکستان کے ان پہ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی نے بتایا کہ جی ان کے بچوں کو پروجیکٹ ملا ہوا ہے کہ راوی ریور اس کا پانی صاف کیسے کیا جا سکتا ہے. کسی کو پروجیکٹ ملا ہوا ہے کہ کوئی سوشل ریفارم لانا ہے وہ کیسے لایا جا سکتا ہے. تو ہمارے ہاں تو رٹے لگائیں, نمبر لیں, بورڈ میں ٹاپ کریں, بڑے بڑے تصویریں لگوائیں, بینر لگوائیں. ہمارے تو نمبر دکھا دکھا کے ہم قوم کو جاہل بناتے جا رہے ہیں. تو وہاں پر پروجیکٹ بیس ساری کی ساری لرننگ ہے, اور اس پروجیکٹ بیس ٹریننگ, لرننگ اور ٹیچنگ کی وجہ سے, ایجوکیشن کی وجہ سے وہ قوم صحیح معنوں میں قوم کے طور پہ تیار ہو رہی ہے. صحیح, بہت زبردست لرننگ ایکسپیرینسز آپ نے بتائے ہیں. اور سب سے بڑی وجہ میرا خیال ہے قاسم صاحب وہاں پہ اس قوم کی سکسیس کی یہ ہے ڈسپلن, جو میں نے وہاں جا کے ایکسپیرینس کیا تھا کہ 9 بجے آل آف دا سنگاپور شٹس ڈاؤن. ایون ریسٹورینٹس 9 بجے بند ہو جاتے ہیں, ہر جگہ بند ہو جاتی ہے, مالز جو ہے وہ 9 بجے بند ہو جاتی ہیں, بیکاز دے آر ٹیچنگ دس تھنگ ٹو دیئر پیپل کہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز. آپ نے جلدی سونا ہے اور صبح آپ نے جلدی اٹھ کے ایگزیکٹلی اپنی جو ہے وہ ٹائم پہ آفیسز میں پہنچنا ہے. لیٹ نائٹ جاگنے کا اور وہ ایک جنرل جو ان کے مالز ہیں, فوڈ ہے, ریسٹورینٹس ہے, وہاں پہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ سمجھنے میں ہمیں بھی کچھ دن لگے کہ بھائی 9 بجے از دا کٹ آف ٹائم, اور 9 بجے کے بعد یو شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ ٹو کہ آپ کچھ لے سکیں. ٹیکسیز وہاں پہ چلتی ہیں, ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, اور وہ عموماً وہ لوگ ہیں جو کہ ریٹائرڈ ہیں. وہ دے آر الاؤڈ ٹو ڈرائیو ٹیکسیز. وہاں پہ ینگ لوگوں کو ٹیکسی ڈرائیونگ نہیں کرنے کی اجازت ہے. اونلی ریٹائرڈ پیپل کین ڈرائیو ٹیکسیز, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان ایک جاب ہے. اور اس میں بھی وہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں, جو کہ ایجڈ لوگ ہیں, جو وہاں کے ایک سینئر سٹیزنز ہیں, دس از ہاؤ دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹورڈ دا اکانومی آف دیئر کنٹری. یعنی کہ وہ بھی گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے اپنی پینشنس کے لیے, دے آر اسٹل ورکنگ. اور بے شک وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ 1 گھنٹہ چلائیں ٹیکسیز یا 2 گھنٹہ چلائیں, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 24 گھنٹے کی شفٹس لگا رہے ہیں. لائف از کمفرٹیبل اوور دیر. ایک چیز جو قاسم صاحب آپ نے یقیناً محسوس کیا کہ سنگاپور جب آپ اترتے ہیں تو وہاں کی فضا میں جب آپ سانس لیں, تو میں نے تو بڑا زور سے گل کے سانس لے. لاہور میں رہنے کے بعد اگر آپ سنگاپور کی فضا میں جا کے سانس لیں تو اتنا, آپ کو پتہ ہے ایئر کوالٹی انڈیکس از ایٹ دا ٹاپ ان سنگاپور. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی گرین بیلٹس ہیں, اتنی گرینری ہے وہاں پہ. سائیکلنگ کا رجحان بالکل عام ہے, لوگ سائیکلس کے اوپر ٹریول کرتے ہیں, اور پبلک ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے. ایون اس چیز کو بہت ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ آپ ٹیکسی لیں. سب سے سارے لوگ جتنا بڑا آفیسر ہو, جو بھی ہو, دے ٹرائی ٹو یوز پبلک ٹرانسپورٹ. سو یہ میرا خیال ہے وجوہات ہیں کہ دے ہیو سچ کلین انوائرمنٹ, اتنی خوبصورت گرین بیلٹس ہیں, فضا میں سانس لینے کا مزہ آتا ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے سنگاپور آ کے. تو قاسم صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا سنگاپور کی سیر کروائی سب لوگوں کو. اور نو ڈاؤٹ سنگاپور کا بغیر ویزا کے, بغیر ٹکٹ کے, بغیر کسی جو کہہ لیجیے کلیئرنس کے آپ نے تقریباً آدھا سنگاپور تو دیکھ لیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ماشاء اللہ سے ایجوکیشن سسٹم واقعتاً تعریف کرنی چاہیے, سنگاپور کا بہت اعلیٰ ہے. کیونکہ ہمارے جب بچے انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں حصہ لیتے ہیں تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہے, میری بیٹی بھی لیتی ہے, تو جو فرسٹ پوزیشنز ہوتی ہیں عموماً میتھس میں, دے آر آلویز ود دا سنگاپور اسکولس. سنگاپور کے اسٹوڈنٹس ان کو جو ہے وہ کمپٹیشن میں کسی اور کنٹری کو آگے آنے نہیں دیتے. اور وجہ اس کی کیا ہے وہ قاسم صاحب نے بتا دی ہے, کیا وجہ ہے جس وجہ سے ان کا ایجوکیشن سسٹم اتنا اچھا ہے. ہم دعا کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ ایکسپیرینسز سے جو لوگ دنیا گھومتے ہیں, دیکھتے ہیں اور آ کے آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ان کے ایکسپیرینسز کو کا فائدہ اٹھایا جا سکے. اور یہ پالیسی امپلیمنٹیشن پاکستان میں ان تمام ایریاز میں بہت زیادہ ضروری بھی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پوڈ کاسٹ سے دوبارہ آپ سے ملیں گے.